السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم آج کا حسب حال لے کر حاضر ہے۔ پروگرام میں میرا ساتھ دیں گی نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو انکلوڈنگ مائی سیلف مبارک ہو کہ ہم نے پانی سے چلنے والی گاڑی تیار کر لی ہے، بلکہ گاڑی تو پہلی تیار تھی، اس کو پانی سے چلا لیا ہے ہم نے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے، مگر یہ جو 2 دن ہیں ہوئے گڈی چلتے ہوئے پانی کی 3-4 دن، اس میں پتہ نہیں باقی انقلاب کب آنا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں انقلاب آیا ہوا ہے، چونکہ اس مسئلے میں 2 طرح کی گفتگو سن رہا ہوں اور دونوں طرف ہی انتہا کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا؟ ایک طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لو جی اب ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، اچھا اب پھڑ لو ہو جائے گی، پانی کے ساتھ گڈی چل پڑی ہے، دیکھنا ساری دنیا پیچھے ہوگی اور پاکستان آگے ہوگا۔ اچھا دوسری طرف کے لوگ کہہ رہے ہو اچھا ڈویا میں فراڈ، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہر دوسرے دن یہی باتیں ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ کئی اس طرح کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں ویڈیو کے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں پانی سے گڈی چلا لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں شکنجوی سے چلا لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں شربت سے چلا لوں گا۔ کوئی نہیں پائی جی، وہ دے نالی پٹرول نالی چلنی ہے، یہاں آئے تھے تکا لا کے بھی چل جاتی۔ یار ویسے پاجنا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ چکر وہی ہے ہمارے ساتھ جو دیگر شعبہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہے، مطلب سیاست، معاشرت، معیشت، اور اب سائنس کے میدان میں بھی وہی ہم افراط و تفریط کا شکار ہے، انتہا پسندی کا شکار ہے۔ مطلب دیکھو نا یار کہ ایک طرف بغیر کچھ جانے بوجھے، بغیر کچھ جانچے ہم فوری طور پر اس شخص پر ہم فراڈ کا الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ گلی گلی میں پانی سے گاڑیاں چلائی جا رہی تھی اس سے پہلے۔ یقیناً پاکستان میں بہت سی جگہوں پر ایسے تجربات ہوئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بالکل تم نے درست کہا، ایک دوسری انتہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انقلاب آنے والا ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ پاکستان کے پیچھے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی دے دو۔ میرا خیال یہ دونوں انتہائیں جو ہیں انتہائیں ہی ہیں، اور معاملہ کے بیچ کا ہے۔ بہرحال نہ اس سارے معاملے کو، نہ اس شخص کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لینی چاہیے۔ اب اس معاملے میں بھی دیکھ لو کہ مختلف قسم کے کلرز نظر آ رہے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں مجھے میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ یہ بحث بھی اور بے وقوفوں والی باتیں بھی شروع ہوئی ہیں کہ بھائی جی فلاں سندھی ہے اس نے ایجاد کی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں سڑ گیا ہے چونکہ وہ سندھی ہے اس لیے اس نے ایجاد کیا، تو پنجابی جو ہے وہ جل گیا ہے، پنجابی نے ایجاد کیا تو سندھی سڑ گیا ہے۔ او یار خدا کے واسطے، اگر یہ کامیابی ہے، اگر یہ واقعی صحیح ایجاد ہے تو یہ سارے پاکستان کی عزت ہے، اور اگر یہ اللہ نہ کرے ناکامی ہے تو سارے پاکستان کی یہ بے عزتی ہے، پورے پاکستان کی ناکامی ہے۔ اس میں سندھی پنجابی بلوچی پختون بننے والی کون سی بات ہے بھائی؟ اور ایک اور ہمارا جو قومی مزاج ہے کہ ہم فوراً کنکلوژن پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں کہ ویدر ہم یہ واقعی فراڈ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھئی جتنی بھی بڑی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں ان کو وقت لگتا ہے، ان کو ویریفائی کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے، فوری طور پر آپ یہ نہیں کہہ پاتے۔ یہ جو پانی سے گاڑیاں چلانے والا معاملہ ہے یہ کوئی آج کل کا تو نہیں ہے، یہ تو 100-150 سال سے انسان کی خواہش ہے کہ وہ یہ جو ایندھن ہے وہ پانی کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے اس کے لیے، اور بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ بلکہ میں اگلے روز نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ فلپائن میں ایک سائنسدان نے کم از کم 1-1.5 سال تک عوام کو بھی اور حکومت کو بھی اس حوالے سے ایک چکمہ دیے رکھا ہے اور بہت سارے پیسے کمائے، اور بالآخر اس کو حکومت نے گرفتار کر کے 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مطلب اصل بات یہ نہیں ہے، گاڑی تو کئی طرح کے ایندھنوں سے چلائی جا سکتی ہے، پرابلم، اور پانی سے بھی چلائی جا سکتی ہے اور چل رہی ہے۔ صرف یہ نہیں، ہمارے ہاں بھی ابھی یہ 1 ہفتہ ہوا ہے یہ دعویٰ سامنے آئے، اس 1 ہفتے کے دوران بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم بھی کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ ہمیں بھی لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بھیجی ہیں، اپنے دعوے بھیجے ہیں جو درست دکھائی دیتے ہیں۔ یار مجھے تو اس سارے مسئلے میں گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آئی، یہ جو حکمران لوگ ہیں یہ کس طبیعت کے لوگ پائے گئے ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بندے کو انٹروڈیوس کروایا تھا، بلکہ اس نے تو باقاعدہ وہ رکشہ تیار کیا تھا سولر انرجی سے چلنے والا۔ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے، پڑھے لکھے آدمی، سائنس کا ہی کام کرنے والے بندے، انہوں نے سولر انرجی سے رکشہ چلایا اللہ لوگ کے،
اس کی ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی، بالکل، یاد بالکل، نہیں آپ اور لوگوں ان کو؟ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ بسیز ہیں یہ چلا سکتا ہوں. ہاں ہاں اور ان کو غالباً وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دن انوائٹ بھی کیا تھا ان کا موقف سننے کے لیے. شہباز شریف صاحب نے ان کو فوراً فون آ گئے تھے ہمارے ادھر ٹی وی پہ کہ جی پروفیسر صاحب کو کل کا ٹائم دے دیں، پروفیسر صاحب فوراً پہنچ جائیں. پروفیسر صاحب بھی فوراً ہی پہنچے، مگر فوراً ہی ان کو کہہ دیا گیا جی کہ وہ فوراً اندر کو میٹنگ شروع ہو گئی ہے، آپ فوراً اب یہاں سے چلے جائیں، کل آپ کو فوراً بلائیں گے. وہ فوراً نہیں آیا آج وہ تک. فوراً کبھی بھی نہیں آئے گی. ہائے 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 ہائے. اور اس پروفیسر صاحب نے بیچارے نے کو 3-4 ان کے پلاٹ تھے، انہوں نے بیچ کے اس پہ لگائے تھے اور وہ ایجاد کیا تھا رکشا، اور باقاعدہ اس کو وہ لے کے پھرتے تھے پورے لاہور میں، باقاعدہ چلتا تھا وہ. یہ نہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چلا کے انہوں نے دکھایا تھا، نہ نہ نہ، انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس کی باقاعدہ. اب بھی ان کے گھر بیچارہ وہ رکشا کھڑا ہے. اب تو ان کو محلے کے بچے چھیڑنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ بھائی جی رکشا کر دو، یہ پارٹی چھاڑنا. وہ اب سر جس طرح پروفیسر صاحب نے سولر انرجی سے رکشہ چلا دیا ہے، آغا صاحب نے پانی سے گاڑی چلا لی ہے، اگر یہ سارا کچھ اتنا وائبل ہے تو ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے اس کو؟ یہی تو اصل پرابلم ہے کہ اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وائبل ہیں یا نہیں. پانی سے کوئی گاڑی چلا لینا کارنامہ نہیں ہے بنیادی طور پہ. پانی سے کیسے گاڑی چلتی ہے؟ پانی کو ظاہر ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑ کر اس کی ہائیڈروجن کو استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرولسس کے ذریعے. جو بھی سائنس کے طالب علم ہے، وہ میٹرک کا بھی کوئی طالب علم ہے، وہ الیکٹرولسس آف واٹر کو سمجھتا ہے. اس کام کے لیے گاڑی کی بیٹری استعمال ہوگی. اب یہ اس کی وائبلٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا گاڑی کی اتنی زیادہ بیٹری استعمال ہوگی کہ وہ پیٹرول سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جائے، پیٹرول پرائس سے بھی ایکسیڈ کر جائے. آپ لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں، 3000 روپے کا پیٹرول لگتا ہے اگر، اور بیٹری جو آپ اگر اس پر خرچ ہو جائے، ایک پوری بیٹری خرچ ہو جائے تو پھر تو وہ وائبل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہی چیز جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اور دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی آٹو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ پانی سے چلنے والی گاڑیوں کے پروجیکٹس پر مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں، اور کئی کمپنیز تو اپنے پروجیکٹ کو بالکل فائنل سٹیج تک لے آئی ہوئی ہیں. اچھا ابھی چیک ہو رہا ہے؟ ہاں چیک سے بھی اگلی سٹیج ہے. بی ایم ڈبلیو کی جو ہائیڈروجن 7 ہے وہ تو مارکیٹ کی جا چکی ہے. اچھا جی. اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، ٹیکنیکل لوگوں کو اس پر رائے دینی چاہیے. اصل بات ہاں ٹیکنیکل لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا گورنمنٹ لیول پہ پہلے اس کو جانچنا چاہیے. ٹیکنیکل اداروں کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں. ہاں ہاں. اور یہ جنہوں نے پروفیسر صاحب نے سولر انرجی سے چلنے والا رکشہ چلایا تھا نا، جن کو شہباز شریف صاحب نے بلا کے پھر دوبارہ نہیں بلایا، ان کو بھی چاہیے کہ رکشہ نکال کے شہباز شریف کے پیچھے پیچھے ٹینٹوں ٹینٹی پھرا کریں، تاکہ شاید شہباز شریف کہے کہ بھائی جی میں یہ راگلے ٹینٹ تے لا، اور وہ اس میں بیٹھے تو ان کو فیل ہو کہ یار یہ سولر انرجی سے چل رہا ہے. پھر پروفیسر صاحب پرت کے کہے کہ میں تو آنو پہلے بھی دسی ایسی پائی جی تو آنے کو 150 روپیہ لیا تو آنے سمجھ لگی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.